السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، بات کریں گے پوری دنیا میں امن کے پیروکار، امن کے دائر اور انسانی حقوق کے چیمپئنز، خواتین اور بچوں کے حقوق کا پرچار کرنے والے اور جمہوری آزادی اور سیاسی جد و جہد کے حامیوں کی ایک مجرمانہ غفلت اور ایک خاموشی نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ملکی سالمیت کے دفاع پر بڑے بڑے لیکچر دینے والے آج ایسے خاموش ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، جو پوری دنیا کے لیے اور بین الاقوامی امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک تقویت دینے کا باعث بن رہی ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کے رہنما جو سیاسی جد و جہد کے لیے اور اپنی ملکی سالمیت کے لیے اور ان بچوں اور خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ 2004 میں احمد یاسین کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جو حماس کے سربراہان ہیں ان کو شہید کیا گیا، جیسے عبدالعزیز، اور اس کے بعد ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک جو تہران آنے والے حماس کے سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ، ان کی شہادت کے بعد فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیلی حملے میں یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کرتی ہے۔ اب رفح میں اسرائیلی حملہ کیسے ہوا، یہ تمام تر تفصیلات آپ سب جانتے ہیں، کس طرح ان پہ حملہ کیا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور مزاحمتی جو تحریک ہے اس کو مزید جوش میں لانے کے لیے اور اس کو مزید توانا کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حماس کا کہنا ہے کہ ان شہادتوں سے ہماری جد و جہد آزادی یا ہماری تحریک میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی بلکہ مزید توانا ہوگی۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ اور اگر ہم یحییٰ سنوار کی بات کریں تو 19 اکتوبر 1962 کو خان یونس کے ایک کیمپ میں پیدا ہوئے۔ اب ناظرین ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کیمپ میں پیدا ہونے والا بچہ جس نے ابتدائی تعلیم خان یونس کے اسکول میں ہی حاصل کی۔ یہ خان یونس وہ ہے جہاں پر ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور رفح جہاں پر تمام فلسطینیوں نے پناہ لی، وہاں بے دردی سے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور انسانی حقوق، اور جیسا میں نے آپ کو کہا انسانی حقوق کونسل جس نے اپنے آرٹیکلز کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا، آج وہ ایک تماشائی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بالکل خاموش ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، وقت ضائع نہیں کرتا زیادہ میں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سے ان کا ماہرانہ جو تجزیہ ہے اور جو ان کی گفتگو ہے، خاص طور پر اس مشرقی وسطیٰ کی صورتحال پہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب، جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے بلکہ خلیج بھی اب اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہا ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ جو بحری بیڑے نظر آ رہے ہیں وہ بحری بیڑوں کا اور ان کو آپریٹ کرنے والوں کی جو نیت اور انٹینشن ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ طاقتور ممالک ایک مرتبہ پھر اپنے مفادات کے لیے کچھ ذیلی اداروں کی مدد سے اس وقت حملہ آور ہیں مسلمانوں پر۔ ان کی جو تحریکیں ہیں، چاہے وہ جد و جہد آزادی کی ہوں یا وہ کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ دکھانے والی تنظیمیں ہوں، ان کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں اور فارمولے اپلائی کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایک جو ڈیوائیڈ ہے دنیا میں اور جو کمپارٹیشن بن گئی ہے، ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹس میں ہم نے اس کو دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے، جس کے بیچ میں سب سے بڑی جو افسوسناک ہے وہ غیر انسانی رویوں کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرمار ہے۔ تو غیر انسانی میں اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں، قومیں اپنی افواج رکھتی ہیں امن کے لیے، قومیں اپنی افواج رکھتی ہیں انسانیت کی حفاظت کے لیے، لیکن جب وہی افواج انسانوں کو حفاظت دینے کے بجائے ان کے قاتل بننا شروع ہو جاتی ہے تو ان کو پھر ہم افواج نہیں کہتے، وہ ٹیررزم یا اس قسم کے عوامل ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے اور اسی پالیسی کا فردر ہوتا ہے، جس کے بیچ میں پھر جینوسائیڈز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مشرق وسطیٰ کی جو تاریخ ہے وہ جنگ سے بھرپور ہے، لیکن جو اس دفعہ جینوسائیڈ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے
اور جو اس وقت بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ نہایت ہی افسوسناک ہے. بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے وہ جو مثال ہم دیتے ہیں کہ جی رننگ ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈز، کہ آپ رو بھی رہے ہیں اور مروا بھی رہے ہیں لوگوں کو اور مار بھی رہے ہیں. تو دس از ان ایکسیپٹیبل. ابھی جیسے سنوار صاحب کی شہادت جی دوبارہ ہم رابطہ بحال کرتے ہیں جنرل صاحب سے. بہت اہم بات کی کہ دنیا اس وقت ایک تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صف بندیاں مسائل کو جنم دے رہی ہیں، مزید مسائل پیدا کر رہی ہیں. جنرل صاحب میں آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، یہ بتائیے گا سر کہ اگر ہم تھوڑی سی جورسڈکشن کی بات کریں یا جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں، ان کا تکیہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جو سیکیورٹی کونسل ہے جو ایک مضبوط اور ایک مؤثر آواز ثابت ہو سکتی ہے، گو کہ متعدد اس کی ریزولوشنز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کہ جنگی جرائم کے مرتکب اور دیگر جو جرائم خاص طور پر قوانین ان کو ڈیل کرتا ہے، اس کی خاموشی ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. گو کہ ایک ہم نے علامتی طور پر ایک ڈیسیجن دیکھا، ایک ججمنٹ دیکھی. IAEA جو اس وقت مہلک اور جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ ویپنز اور ہتھیار اور وہ مہلک ہتھیار جو نہتے مسلمانوں، فلسطینیوں پر، لبنان کے لوگوں پر، یمن کے لوگوں پر استعمال ہو رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں وہی بات پھر ذرا دہراؤں گا کہ بڑی طاقتوں کے اپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارا کانفلکٹ ریزولوشن کا جو ادارہ تھا جو ورلڈ وار 2 کے بعد بنایا گیا، دیٹ از یونائٹڈ نیشنز، وہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی افادیت کو زائل کرنے میں، کھونے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی طاقتوں کا ہے جو ویٹو پاورز رکھتی ہے، جنہوں نے اس ورلڈ آرڈر میں بیلنس کریٹ کرنا تھا. تو وہ بیلنس کریٹ کرنے کے بجائے اپنے انٹرسٹ کے لیے اور خاص طور پہ اکنامک انٹرسٹ کے لیے اس کو اب بیلنس انہوں نے خراب کر دیا ہے، جس کو ری گین کرنا اب بہت بڑا چیلنجنگ ہوگا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں یا سیکیورٹی آرگنائزیشنز ہیں یا جو گروپنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوئلیشنز بن رہی ہیں. تو کوئلیشنز کی وار ہوتی ہے، جو کوئلیشن ذرا الائنس سے نیچے رہتی ہے اور اس سے نیچے رہتے ہوئے وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرتی ہے. تو وہ اس کوئلیشن کو تو اسٹرینتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن کو جس نے بڑی طاقتوں کی مدد سے بیلنس کریٹ کرنا ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. ابھی فلسطین دیکھیں، فلسطین ایک سال سے ابھی جو جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں تو کہتا ہوں عالمی جتنے ادارے ہیں، چاہے انصاف کی عدالتیں ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کی، ان کے لیے یہ نہایت ہی شرمناک مقام ہے میں تو کہوں گا. لیکن یہ دیکھیں رائے گاہ نہیں جائے گا، خون کہیں نہ کہیں اس کا رسپانس کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ یار ظلم کتنی حد تک بڑھے گا، اس لیے کہیں نہ کہیں رسپونڈ کرنا اور یہ جکڑے جائیں گے. لیکن یہ پھر وہی ایموشنل باتیں ہیں جو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا. پریکٹیکلی آئی تھنک ابھی جو مڈل پاورز ہیں دنیا کے بیچ میں، جو ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی کولیبریشن اب بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے for this conflict resolution and protection of the world. جنرل تو صاحب میں میرے اس خیال میں نقطے پہ آنا چاہوں گا، اس نقطے پہ آنا چاہوں گا. یہ جنونیت، یہ پاگل پن، یہ جو فاشزم ہے جس میں نیتن یاہو جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور دنیا میں ایک مرتبہ پھر زائنسٹ کو عروج دینے کے لیے اور سپریمسٹ جو ہے انہوں نے سر اٹھایا ہے اور ان کو لیڈ کرتا ہوا نیتن یاہو نظر آ رہا ہے. اور جس طرح اس نے کہا ہے کہ میں حماس کے کسی رہنما کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ مشرق وسطیٰ تک بات محدود نہیں رہے گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں وہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہر وار کے بیچ میں ایگزٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. جب آپ وار کو ختم کرتے ہیں یا روکتے ہیں اور پیس کو ایک چانس دیتے ہیں، یہ جب سائیکل چلتا رہتا ہے وار کا، اس کے بیچ میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ابھی یہ امید کی جا رہی تھی کہ یار جیسے ابھی اسماعیل ہانیہ کا ہوا، پھر ابھی یحییٰ کا ہو گیا، تو یحییٰ کے سلمان کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب وہ پیس کو دیکھیں ان کے 100 سم تھنگ وہ وہاں پہ کیپٹیوٹی میں ہیں جو کلیم کیے جاتے ہیں، اور یہاں تو 100 سم تھنگ ایک گھنٹے میں مار دیے جاتے ہیں.
اب ان کو دیکھیں سب سے بڑا ظلم نیتن یاہو جو کر رہا ہے، اسرائیلی لوگ اگر یہ میری بات سن رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان فیملیز کے ساتھ کر رہا ہے. ابھی مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہا ذاتی طور پہ کہ یہ جو پرزنرز کی وہ بات کر رہا ہے، کیپٹیوز کی بات کر رہا ہے، یہ صرف اس نے ایک قصص بلائے رکھا ہوا اپنی وار کو طول دینے. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ انٹرسٹڈ بھی ہے کہ ان کو میں چھڑوا کے لے جاؤں. ان کی فیملیز کو ابھی نیتن یاہو سے پوچھنا چاہیے کہ جب آج وار اس موقع پر پہنچی ہے جہاں اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو بند کر کے امن کو موقع دے کے اور یہ اپنے جتنے ان کے قیدی ہیں ان کو واپس لے سکتا ہے. ان کو اب جب انہوں نے یحییٰ کو نکال دیا، پہلے مین لیڈرشپ کو نکالا، اب ان کو بھی نکال دیا، تو وہ بات چیت کس سے کریں گے؟ میرے لیے تو یہ سب سے بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ وہ بات کس سے کریں گے. آپ کئی دفعہ اپنے اینیمی کا جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی ٹائمنگز ہوتی ہیں. یہ ٹائمنگز ان کی جو سیاست ہے، جو پولیٹکس ہے اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی، جو وہ کھو چکا تھا اپنی افادیت اور اپنی ایفیکٹونیس، اس کو ری گین چونکہ اس نے کیا ہے کافی حد تک اور وہ بڑھ رہی تھی، تو اس نے اب ان کو قصص بلائے ایک ریزن رکھا ہوا ہے ٹو کنٹینیو دی وار کہ میں اس کو لوں. دیکھیں نا، وہ کہیں نیگوسیشن کسی سے کرتا پتہ تو چلتا کہ کیا ہوا ہے کہ وہ دینا بھی چاہتے ہیں واپس، قیدی واپس دینا چاہتے ہیں، وہ چانس ہی نہیں دے رہا. تو میری نظر میں ایک بہت بڑا بہانہ ہے اور انفارچونیٹلی جو بگ پاورز ہیں وہ اس کو جو سپورٹ کر رہی ہیں، دس ول ہانٹ دیم بیک. جو اچھا، اب نفرت ایک اس میں پیدا ہو رہی ہے میں ان کے جنرل خلاف. صاحب میں کیونکہ کنکلوڈ کرنا ہے اس کو، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے پیشکش کی تھی ان فلسطینی میڈیکل طلباء کو کہ وہ پاکستان آئیں اور جاری رکھیں اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ 26 میڈیکل کے طلباء و طالبات اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئے. اس کے بعد کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق یہ طلبہ پاکستان کے مختلف طبی اداروں میں میڈیکل اور ڈینٹل کی تعلیم جاری رکھیں گے. اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کس حد تک کرنا چاہیے؟ گو کہ جیو پولیٹکس میں، صف بندیوں میں یا کسی بلاک کا حصہ بے شک نہ بنے، لیکن یہ جو فنڈامنٹل بیسک کانسٹیٹیوشنل اور جو طلباء کے رائٹس ہیں ان کے لیے تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کی پروگرام میں نے بات کی تھی کہ ہمیں تینوں پرانگز کے اوپر ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ جو ہیومینٹیرین ہے اس پرانگ پہ چلنا ہوگا. اور پاکستان کا یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں گورنمنٹ کو، اور ابھی بہت کام کرنے والا. کریڈٹ یہ دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ہیومینٹیرین جو پرانگ ہے اس کے بیچ میں ایفیکٹونیس اپنی دکھائی ہے. اب ڈپلومیٹک جو انیشیٹوز بھی ہیں یا انہیں اسپیشل ایک ورکنگ گروپ سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے، یو اے کے ساتھ مل کے، دیکھیں اس وقت جو ڈیوائیڈ ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، اس کو پاکستان ایسی کنٹری ہے جو اس کو ایڈریس کروا سکتا ہے. پاکستان دیکھیں، پاکستان چائنا اور امریکہ کے بیچ میں بھی برج کا رول ادا کرتا رہا ہے اور کر سکتا ہے. اسی طرح ایران، سعودی عربیہ اور جو مڈل ایسٹ کے انٹرنل ایشوز ہیں ان کو سالو کر کے ایک یونائٹڈ فرنٹ. اب دیکھیں غازہ جو ہے نا، غازہ کو ابھی ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی 70 سے 80 سال لگیں گے غازہ کو ری گین کرنے میں. تو آپ 70 سے 80 سال تو 2 نسلیں بیچ میں ختم ہو جائیں گی. تو آئی تھنک نہ صرف ایجوکیشن میں بلکہ ہیلتھ میں، باقی چیزوں میں، اور افیکٹو ڈپلومیسی کے ساتھ اور بہت ٹائم سینسٹیوٹی کو نظر رکھنا چاہیے. انسانیت ہمیں دیکھیں، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہونا ہے. میں صرف مسلمانوں کی نہیں، اس ریجن کے تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں اسرائیل کے لوگ بھی شامل ہیں جن کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. ایک جنونی جب لیڈرشپ جیسے ابھی انڈیا میں ہے، جیسے ابھی اسرائیل میں آ گئی ہے، وہاں امریکہ کی پولیٹکس کا آپ نے جو رکھا ہوا ہے، گراؤنڈ رکھا ہوا ہے اپنی پاپولیرٹی کا، وہ آپ نے مڈل ایسٹ کی جنگ رکھ لی ہے. مطلب انسانوں کا کوئی ہے ہی نہیں. ابھی انگیجمنٹ ہوئی ہے یمن کے بیچ میں، آپ نے میسج کنوے جنرل کیا ہے. صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تو جی تو نہیں چاہ رہا آپ کی جو گفتگو ہے سیر حاصل اور ٹو دا پوائنٹ اور حالات کو مد نظر رکھ کے جس طرح آپ بات کریں، لیکن کیونکہ ہم نے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جو خاص طور پر انسانی بنیادوں پر جو پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے اور جو میڈیکل کے طلباء کے لیے اپرچونٹیز، اور پاکستان میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے، میڈیکل اسٹڈیز کے حوالے سے جو انیشیٹو لیا ہے، اس کو بھی جنرل صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے. ہم نے اپنے اپنے حصے کا ناظرین کام کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہیومینیٹیرین یا انسانی بنیادوں پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں. اب انسانی ہمدردی یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو مفادات کی دنیا میں مورل گراؤنڈ، موریلٹی معنی نہیں رکھتی. دنیا مفادات کے ساتھ چلتی ہے. طاقت کا جو منبع ہوتا ہے، جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ممالک ان کے زیر عتاب ہیں. مشکلات بڑھیں گی، مزید بڑھیں گی، کیونکہ
جنگ، تباہی، گولہ بارود کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں اور خاص طور پر ان حالات پہ نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ، جو ایک تسلسل کے ساتھ حماس کے رہنماؤں کی شہادتیں ہیں وہ ایک افسوسناک ہیں، کیونکہ ایک جمہوری قوتیں ہیں یہ جو مسائل کا حل اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی کوششیں کر رہی ہیں، جو اقوام متحدہ کا چارٹر بھی ان کو اجازت دیتا ہے، وہ اپنی جد و جہد آزادی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، کاوشیں کر رہی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا؟ ایک طرف اقوام متحدہ، عالمی طاقتیں دنیا بھر سے دہشت گردی، انتہا پسندی اور جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، اور دوسری جانب نیتن یاہو ہے کہ وہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا۔ یہ یحییٰ سنوار کی بات آپ کر رہے ہیں، جن کو خبر ہے کہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلے لیڈر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو ان کو پہلے بھی خود بھی یہ پتہ ہوگا کہ حماس کے اور یہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہیں، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے، ان کی جو لیڈرشپ کی ڈیکیپیٹیشن ہے، یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ پچھلے سال اکتوبر میں بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے، جیسا کہ ویسٹ میں کہا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر شازیہ 1996 میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے فوجی رہنما یحییٰ عیاش کو بھی اسی طرح شہید کیا تھا، اور اس کے بعد ایک تسلسل سے ان کے رہنماؤں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ انالوجی دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، یحییٰ سے یحییٰ سنوار جو ہے، اور شہید کرنے سے پہلے جو کیا نیریٹو تھا کہ ایک سال سے ایک شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کے ہی درمیان رفح کے اندر ایک بلڈنگ میں موجود ہے، اور آپ کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ شخص جو ہے ہوسٹیج کی شیلڈ بنا کر کہیں 7 ٹنلز کے اندر، بنکرز کے اندر موجود ہے اور ہمیں مل نہیں رہا ہے، اور ایکسیڈنٹلی، چاہے آج آپ جو بھی کہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ آپ ایکسیڈنٹلی شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور جو شہادت کی فوٹیج سامنے آئی ہے، ابھی حماس کی طرف سے 100% ہمارے پاس یہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن باقی جو سارا میڈیا کہہ رہا ہے، ابھی انہوں نے ریفیوٹ بھی نہیں کیا، تو جو شہادت کی فوٹیج ہے، آخری وقت تک اس شخص کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اور وہ نہتا تھا، اور وہ آخری وقت تک وہ لڑ رہا تھا اس فوٹیج کے حساب سے، جس پہ ان کا چہرہ کلیئر نہیں ہے۔ وہ فوٹیج جو دکھاتے ہیں، تو آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ 1962 میں ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہونے والا بچہ، جو کہ خان یونس میں، بعد میں وہ اشکلون بنی وہ جگہ وہاں پہ، اس کے بعد اور خان یونس جو اس وقت ٹارگٹ ہے اسرائیلی جو بربریت ہے، اور وہ ہدف ہے اس کا۔ بالکل، یہ چلڈرن آف کیمپس ہیں، یہ کیمپ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے ریزسٹ ہی کرنا ہے۔ جو فلسطینی، ایک اسرائیلی ہر سال کہتے ہیں جی وی آر موئنگ دا لانس، تو جتنے ایکسٹرا فلسطینی ہیں ان کو ہم گھاس کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جب آپ لان کی موئنگ کرتے ہیں تو ایکسٹرا گھاس کو جب کاٹ دیا جاتا ہے، تو جو نیچے کی گھاس ہوتی ہے اس کا رنگ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ مضبوط بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی جڑیں بھی زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ سلسلہ کتنی دیر تک چلائے رکھیں گے کہ ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہونے والا بچہ 20 سال وہ آپ نے اس کو عمر قید کی سزا دی، 20 سال وہ آپ کی قید میں رہا، پھر اس کو آپ کو پریزنر سویپ کرنا پڑا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر شازیہ انور نے بھی اس دور معیار کا ذکر کیا، تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان طلباء کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ 26 کی تعداد ہے، ان کو یہاں پہ پاکستان بلایا، اور مختلف جو طبی ادارے ہیں اس میں میڈیکل اور ڈینٹل کی وہ تعلیم جاری رکھیں گے۔ یہ اپنے اپنے حصے کا کام ہے، یہ اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ہے کہ ایک ایک بوند جو ہے وہ ایسے حالات میں اس کے طالب ہیں، وہ لوگ جو اس وقت اس ظلم کو سہ رہے ہیں، اس بربریت کو سہ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اپنے ہمسایہ ملک کی جو دہشت گردی، انتہا پسندی ہے، جو کہ بین الاقوامی ایک ریکگنیشن اس کو مل گئی ہے، ریکگنائز ٹیرر اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے یہ ہمارا ہمسایہ ملک، کیسے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ نہ صرف اپنے ہمسایوں کے ساتھ یعنی اپنے نیبرز کے ہاں دہشت گردی کو تقویت بخش رہا ہے, پوری دنیا میں انتہا پسندی کا موجب بنا ہوا ہے, اب تو بین الاقوامی سطح پہ ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں دیتا. ان کی جو آزادی ہے, چاہے وہ جمہوری آزادی ہو, بنیادی حقوق ہوں, اس کو سلب کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اسی آڑ میں وہ ان لوگوں کے قتل و غارت میں بھی ملوث ہے جو دنیا کے اس ڈیموکریٹک سٹرکچر کا حصہ ہیں اور ان کے سٹیزن ہیں. امریکی محکمہ انصاف نے بھارتی انٹیلیجنس اہلکار پر امریکہ میں مقیم گرو پتونت سنگھ پنو کو قتل کی ناکام سازش میں ملوث ہونے کا فرد جرم عائد کر دی ہے. یہ ہم نے نہیں عائد کی, یہ امریکی محکمہ انصاف نے کی, اور ان کا کہنا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس اہلکار 39 سالہ وکاش یادو, ایک تو یادو نے پتہ نہیں کیا ہے, جنہیں یادو نے پھڑے جاندے نے اور وہ یہی کام کرتے ہیں, پوری دنیا میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, مفرور ہے ان کا کہنا ہے, امریکی حکام کا کہنا ہے, اور اس پر سکھ رہنما کے قتل کی سازش اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے. اس کی تمام تفصیلات میں ہم آگے جائیں گے اور بہت کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں. آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. بابر گورسی صاحب سینئر صحافی, تجزیہ کار. آغا اقرار ہارون صاحب, بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس پر آپ کی ہمیشہ گہری نظر ہوتی ہے. بھارت تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک ڈکلیئرڈ ٹیرر سٹیٹ بن چکا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے, یہ کینیڈا کہہ رہا ہے. اور قطر میں گرفتاریاں ہوئیں, 8 افراد کی گرفتاریاں ہوئیں, وہ بھی آپ کے سامنے تھی. پھر تابکاری مواد جو ہے اس کی سمگلنگ میں ملوث ہے. منیر اکرم جو ہمارے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں, انہوں نے بھی اس بریفنگ دی ہے. بہت شکریہ. دیکھیں جی, تابکاری سے شروع کر لیتے ہیں. 32 کیسز سامنے آئے ہیں جس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیفائڈ میٹیریل ہے وہ یا تو بیچا گیا ہے انڈیا میں یا چوری ہوا ہے. 32 کیسز ان 10 ایئرس. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سال میں ہر سال 3 سے 4 کیسز آ رہے ہیں. تو آئی اے ای کو ذرا سوچنا بھی چاہیے. یہ ابھی تک یہی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر یہاں پہ ایک کیس بھی ہو جاتا نا تو پوری دنیا نے واہ ویلا ڈال دینا تھا. اور ان 32 کیسز میں سے ایک کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس میں 20 کلو گرام جو ہے وہ یورینیم جو ہے وہ ڈیل ہو رہی تھی بیچنے کی اور خریدنے کی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. وہی میں کہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں ان کی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے, انڈیا کے بارے میں اور ہوتی ہے. آپ نے بھی بات کی, قطر کی بھی بات کی, آپ نے کینیڈا کی بھی بات کی. یہ جو صاحب پکڑے گئے ہیں یہ چیک ریپبلک سے پکڑے گئے تھے, وہاں سے نیٹ ورکنگ ہو رہی تھی, وہاں بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں مرسنریز کو پیسے دیے جا رہے تھے لوگوں کو مروانے کے لیے. یہ کراس بارڈر نہیں ہے, یہ ٹرانس بارڈر ہے اور ٹرانس کانٹیننٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ بات کرتے ہیں چیک ریپبلک کی تو پھر یہ تو کانٹیننٹ چینج ہو جاتا ہے, دیٹ از یورپ. ہوا یہ کہ جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی, اور یہ پکڑی کس نے, میں نے اور آپ نے نہیں پکڑی, ہم تو ڈوسیر دے دے کے تنگ آ گئے تھے. اور یہ 53 سالہ نکھیل گپتا ہے جنہوں نے جون میں جمہوریہ چیک ریپبلک سے امریکہ کے حوالے کیے جانے کے بعد گرو پتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش. جی میں نے آپ کو سارا بتا دیا اس کی بیک گراؤنڈ. اچھا یہ میں نے اور آپ نے نہیں پکڑی, ہم تو ڈوسیر دے دے کے تنگ آ گئے تھے کہ ہم تو اپنا کراس ٹیرر اپنا بارڈر ٹیررزم کے شکار ہیں. یہ پکڑی 5i نے. 5i ٹاپ کریم کلاس آف کوارڈینیشن ہے ان کا آپس میں ایک مضبوط اور مربوط. نیٹو کی ہائیسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کنٹور ہے نا وہ ہے 5i. اور سب سے امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. اور یہ پکڑی نیوزی لینڈ نے. سب سے پہلے انفارمیشن ان کے پاس آئی. تو رہا کیا بات یہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ابھی کینیڈا سے آئی ہیں وہاں پہ انہوں نے ٹیررزم استعمال نہیں کیے ہیں, اوائڈ کیے ہیں. اگر یہ کوئی مسلمان ملک ہوتا تو اس کو پہلے دن ٹیررسٹ قرار دے دیا جاتا. یہ ہے دورہ معیار. لیکن دوسری بات یہ ہے جو انڈیا ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا, بات تو یعنی کہ جو مجھے اس میں خوبصورتی لگی ہے ساری, یہ واقعہ یہ جو جس میں ان کے اپنا یعنی کہ ہیڈ آف کمیشن کو بھی اپنا نکالا گیا ہے, اس دن ہوا جب یہاں پہ ہمارے ایسی ہو رہی تھی, کیونکہ وہ ہمیں ڈپلومیٹک آئسولیٹ کر رہا تھا اور اب خود اپنے سفارتکاروں کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہے کہ جی آئیے. ہم اس دن ماشاءاللہ ایسیو کروا رہے تھے, پورا دنیا ہمیں یعنی کہ ہم فوکس کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور اسی دن اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے انڈیا کو. کہ دیکھیں جی بات یہ ہے ہیڈ آف کمیشن مذاق نہیں ہوتا ہے. جس سے بیسیکلی جہاں پہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ویلتھ رہا ہے نا,
وہاں پہ اسے اپنا ہم کہتے ہیں مشن کہتے ہیں, ادروائز ایمبیسڈر. تو جناب ان کے ایمبیسڈر کو تو نکالا گیا ہے. اور واٹ ایلس یو وانٹ ٹو نو کہ وہ اس کا لیول آف انوالومنٹ کتنا تھا. اور جو جتنی بھی سامنے انویسٹیگیشن آئی ہیں, ابھی جو یہ چیک ریپبلک والے کیس میں بھی آئی ہے, اسے صاف آدمی نے کہا کہ مجھے جو اجیت ڈوبھل جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنا دے رہا تھا, انسٹرکشن دے رہا تھا. اور اس میں اس کو قومی سلامتی کا مشیر بنایا, اس کو قومی سلامتی کی تباہی ہے, یہ پوری دنیا کی قومی سلامتی کی سلامتی کی تباہی ہے. ان کو تو شاید نہ ہو کیونکہ وہ تو دنیا میں تباہی مچانا چاہتے ہیں. اچھا اس میں منی لانڈرنگ کا اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں اپنا یو ایس ڈالرز میں, ٹھیک ہے, اور یہاں سے منی لانڈر کی جا رہی تھی, میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ بیٹھ کے, ایک گلف کنٹری سے ٹو چیک ریپبلک. سر جی یہ آپ بدقسمت یہ ہے میری, مجھے معاف کیجیے گا, دائرہ کار وسیع ہوا, معاف کیجیے گا سجاد بھائی, ہمارا پاکستانی میڈیا نا اس طرح کام نہیں کرتا ہے جس طرح انڈیا کو اگر اتنی سی چیز بھی پاکستان کے خلاف مل جائے وہ پھڑکا کے رکھ دیتا ہے. ہمارے میڈیا نے تو ابھی تک کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہی نہیں کی ہے. ہمیں جو کچھ چیزیں مل رہی ہیں وہ کہاں سے مل رہی ہیں, ویسٹرن میڈیا سے. ہمیں نیشنل نیریٹو پہ کام کرنا تھا لیکن کوئی اور ہی نیریٹو پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. تو جی بابر گورسی صاحب, یہ سوال اور یہ نکتہ بھی بڑا عام ہے کہ جو ہمارا قومی بیانیہ ہے, جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے, اس کو بلڈ کرنا میڈیا کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ تو چلے ایک علیحدہ نکتہ تھا جو انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے, ہندوستان کو کی ناک پہ مکھی بھی بیٹھے تو وہ پاکستان کے خلاف بیشنگ, ہمارا غبارہ ادھر سے چلا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی مخبر ہے, ساڑھے کبوتر بھی پھڑ لیندے نے, اور ساڑھے ٹڈی دل نو بھی نہیں چھڑیا, کہندے وہ ٹڈی دل حملہ ہو گیا. یہ بھارت تو اس طرح بے نقاب ہوا ہے. اور تو اور بات یہ نریندر مودی, بلکہ میری بات کی تائید کریں گے, نریندر مودی تو خود کوکین کا بہت بڑا سمگلر ہے, بلکہ جس ڈی جی پی نے اس کی تحقیقات شروع کی تھی اس کو مروا دیا اس نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح بات ابھی ہو رہی ہے کہ انڈیا کے یہ جتنے بھی بے نقاب ہو رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, انڈیا نے ہمیشہ دوسرے ممالک کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, ہمیشہ بیانیہ بنایا ہے اور ان کے خلاف پوری لابنگ کی ہے, وہ کوئی بھی فورم ہو. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈینز ہیں جتنے بھی وہاں پہ ان کے راہ کے ایجنٹس ہیں, جن کو انہوں نے ڈپلومیٹ بنایا ہوا ہے یا ملٹری اٹیچی بنایا ہے, جو بھی بنایا ہے وہاں پہ کوئی ڈیزگنیشن دے کے, وہ تو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, اور وہ بھی دہشت گردی وہاں پہ یہاں پہ کہ پوری دنیا جو مہذب ترین دنیا ہے, یہاں پہ وہاں کے رہنے والے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہاں پہ جا کے وہ جو ہے ان ایسے لوگوں کو مارے. اپنے اوریجن کے لوگوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت سی تحریک جو ہیں آسام میں, اسی طرح سکھ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہم سیپریسٹ ہو جائیں, اسی طرح دوسری جو تحریکیں 8 سے زیادہ اسٹیٹس میں تو باقاعدہ طور پہ وہاں 8 سے بھی زیادہ ہیں, بلکہ جو بالکل 8 والی تو اب بالکل جو ہے وہ آزادی کے قریب پہنچ چکی ہے. وہ 6 ان کو کہا جاتا ہے, 6 سسٹر جو اسٹیٹس ہیں اور 2 دوسری. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ بے نقاب اس لیے ہوا ہے کہ جو سب سے انہوں نے وہ کیا تھا, ایک قتل کیا تھا اس میں کینیڈا میں, انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن تک ختم کر دیے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے انڈیا کے منہ پہ. اب جو انڈینز ہیں وہ جتنی مرضی پروپیگنڈا کر لیں, ابھی دیکھیں جس طرح ابھی یہ جس کی پنو کی آپ بات کریں, اس کے ہی کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو نیو یارک کی وہ کورٹ ہے اس نے بھی ایک وہ کر دیا ہے, ورڈکٹ جاری کر دیا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ایک ریکگنائزڈ جو ہے ٹیررسٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہو گیا ہے, اور پوری دنیا جو ورلڈ جو اس کو جو ڈیولپ کنٹریز جو اس کو سپورٹ کر دیتے, آج اسی کے خلاف جو آپ دیکھیں کہ وہ فیصلے بھی دے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ انڈیا واقعہ ہی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور جب اب ہم انٹرنل انڈیا کی بات کریں تو مودی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مودی نے تو ہمیشہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو پروموٹ کیا ہے. آپ دیکھیں ہندوتوا کی وہ بات کرتے ہیں, سر پلوامہ کے اندر اپنے فوجیوں کو مروا کے اس پہ جشن منایا, کس نے منایا؟ مودی نے. ارنب گوبر سوامی, وہ جو پتہ نہیں, میں تو اس کو گوبر سوامی ہی کہتا ہوں کیونکہ وہ جو گند اس نے پھیلایا ہے پورے خطے کو, اس نے دہشت گردی کی لپیٹ میں لے آیا ہے وہ شخص, اور وہ ٹی وی ہوسٹ ہے. بدقسمتی سے ہمیں تو کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. گپتا کے ساتھ اس کی چیٹ پکڑی گئی, وہ کہتا ہے کہ جی جب یہ پلوامہ کا حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے گپتا کے ساتھ مل کر جشن منایا. وہ واٹس ایپ چیٹ سامنے بات یہ ہے کہ اب دیکھیں انڈیا ایک تو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گیا, دوسرا جو وہ ہمسایہ ممالک کو کہتا تھا, خاص کر چائنا کو کہتا تھا کہ ساری انٹرفیئرنس کرتا ہے, تمام چیزیں کرتا ہے, ہمارے اوپر الزامات لگاتا تھا. کشمیر میں سب سے بڑی دنیا کی دہشت گردی ہے.
آپ دیکھ لیں اس میں بھی وہ ریکگنائزڈ ہے. اس کے علاوہ جو ایکسٹریمزم کی ہم بات کرتے ہیں, ایکسٹریمزم سے آگے ٹیررزم سٹارٹ ہوتا ہے. تو ٹیررزم کو سٹارٹ کرنے کے لیے ساری جو بنیادیں رکھی ہیں, جو تمام بیانیہ بنایا, ساری چیزیں کی, وہ تو مودی کرتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اب وہ انٹرنیشنلی بھی اور انڈیا میں بھی وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کی حکومت بنی ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, کیونکہ وہاں میں بھی ایسے لوگ اور وہ نام نہاد جی ایسے لوگ رہتے ہیں. جموں کشمیر کا جو نام نہاد الیکشن تھا اس میں تو صفایا ہو گیا, وہ صفایا ہو گیا. اس کے علاوہ بھی جو دوسرے الیکشن جیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ریگڈ تھے. تو اس لیے ابھی بھی جو ان کا لوگ ہیں وہاں پہ, وہ ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے, کیونکہ انسان ہیں. ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے, لیکن وہ مذہب کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوتوا کا نعرہ لگانے کے باوجود ہندوؤں نے بھی اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا. اچھا ویسے ایک افسوس کی بات ہے, میں تو اس سے تھوڑا اختلاف بھی اکثر کرتا ہوں کہ یہ ہندوتوا کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں اصل میں یہ ہندوتوا نہیں ہے, یہ براہمنزم ہے. اور براہمن وہ براہمن, ویسے آغا صاحب اگر آپ میری بات کو تھوڑا انڈورس کر دیں کہ یہ براہمن کا بھی وہ طبقہ, اچھا براہمن میں بھی پھر ایک تقسیم ہے, وہ براہمن جو شیو کی دھرتی پر صرف براہمنز مانگتے ہیں, وہ براہمن جو ہے ان کو قابل قبول ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے اکھنڈ بھارت میں جو شیو کی دھرتی اور شیو کو ماننے والے ہیں, وہ طبقہ براہمن جو ہے وہ اس ہندوتوا کا حصہ ہوگا. ہندوستان کو دلت, شودر, باقی جتنے کے جتنے ہیں نچلی ذاتیں واتیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور شاید یہ میرے خیال میں وہاں کے ہندوؤں کو بھی اس بات کی سمجھ آنی چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ, امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو تشویشناک ملک قرار دیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے مذہبی عدم برداشت کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. پرتشدد اقدامات سے مسلمانوں, عیسائیوں, سکھوں, دلتوں اور قبائلیوں پر منفی اثرات پڑنے کی بات کی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بڑی تیزی سے نہیں ایکسپوز ہو رہے؟ نہیں دیکھیں بالکل ہو رہے ہیں. یہ منی پور والا جو واقعہ ہوا تھا نا, اس کے بعد سے جو رپورٹس آئی ہیں, یہ امریکہ رپورٹس کے علاوہ ایون جو یورپین یونین کی رپورٹس تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین اس میں کیا کہتے ہیں آپ اسمبلی میں, EU اسمبلی کے بیچ میں اس پہ سپیچز ہوئی تھی, اور وہ جو جلنے والے واقعات تھے, زندہ جلانے والے, انہوں نے کرسچنز کو گھروں کے اندر زندہ جلا دیا, ان کے اپنے چرچز کو جلا دیا, اس میں 4 پریسٹ اپنا زندہ جلا دیے گئے. تو بیسیکلی یہ اس کے بعد سے لوگوں کو سمجھ آئی ہے, بیسیکلی انڈیا نے نا ہر چیز کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس کا انفارمیشن اس طرح باہر وہ جانے. آپ کو پتہ ہے کہ منی پور ناگالینڈ میں جو کہ یہ 7 اسٹیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ انٹرنیٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے, اور کشمیر میں بھی اپنے 2019 کے بعد انٹرنیٹ پراپر ٹھیک نہیں ہے. تو جو چیزیں چھپا سکتے تھے, لیکن وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے اوپر جب آپ نے اٹیک کیا, تو میں تو تب بھی لکھ رہا تھا کہ بھائی یہ مسلمان نہیں, یہ کشمیر نہیں, آپ دیکھیں کہ ہوتا گیا ہے. کیونکہ کشمیر تو مسلمان کا خون تو آپ دیکھیں نا کہ جو غزہ میں بہ رہا ہے, لیکن وہ کرسچنز تھے, پورا کرسچینٹی اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی ہے. وہ پاکستان انڈیا کی جگہ اگر ہم ہندوستان کہہ دیں, انڈیا نکلا ہے انڈس سے. انڈس جو ہے وہ تو ساڈے کول ہے, کشمیر سے لے کر انڈس یہاں آتا ہے, کابل کا انڈس آتا ہے, تو انڈس تو یہاں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ہندو انتہا پسندوں کی ریاست کو سر ہندوستان ہی کہیں. بات یہ ہے کہ اپنا ڈاکٹر صاحب آپ اتنی ایکڈیمک اور فلسفی کی باتیں کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی یہ میڈیا زندہ ہے. دونوں باتوں کا جواب دوں گا اگر 1 منٹ آپ مجھے دے دیں. پہلے ابھی آپ نے بات کی ہندوتوا کی, میں نہیں بلکہ جتنے بھی ایکڈیمیشین ہیں جو کہ جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہندوتوا لفظ اب غلط استعمال کر رہے ہیں. یہ برہمان کی طرف جا رہے ہیں, جو انہوں نے 1982 میں کہا تھا کہ ہم انڈیا کو پیورسٹ انڈیا بنائیں گے, جس میں سفید چمڑی والے برہمن رہیں گے صرف. جی وائٹ سپریمیسٹ, وائٹ سپریمیسی بھی وہیں سے ہوئے ہیں. جی زائنسٹ کے بعد جو عروج آیا تھا وائٹ سپریمیسٹ کا. تو یہ بات وہی ہے, یہ ہم نے بیسیکلی کمپلیکس کیا ہے, ہم نے ہندوتوا لفظ کو اتنا زیادہ مس یوز کیا ہے کہ اپنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی مودی چاہ کیا رہا ہے. سر اس رپورٹ میں بھی جو ہے وہ دلتوں کا اور قبائلیوں کا ذکر آیا ہے جو ہندوستان کے باسی ہیں. جی میں دلت آپ نے ابھی کہا تھا کہ ایون برہما کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے نا سر. پھر تو آغا صاحب شیوا کی لا, پھر تو اگر یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, پھر تو یہ رادھا ناچے گی ممبئی کی سڑکوں پہ, باقی تو کچھ نہیں رہے گا, سارے تو دلتس ہیں اتنی بڑی بڑی. مطلب آپ نے کہا نا بھارت, آنیسٹلی سپیکنگ یہ لفظ بھارت بھی نہیں استعمال کر سکتے اگر آپ وہ بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ جو بھارتا تھا نا وہ آپ کے یہ ٹیکسلا یونیورسٹی کے قریب ایریا کے اور انڈیا انڈس ہے. ایگزیکٹلی انڈس ہمارا ہے. یہ صرف ہندوستان ہی استعمال کریں, ان کے پاس نام تک اپنا نہیں ہے. اگر آپ اس ریفرنس جاتے ہیں, اگر آپ بھگوت گیتا کی بات کرتے ہیں, اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا رہا وہ اکھنڈ بھارت کا بنانے کے چکر میں, اور اس کے ساتھ مل کر کس نے بنایا, ہمارے اس پڑوسی نے بھی بنایا
جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. دیکھیں آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے 10 سال کے بعد. آنیسٹلی آج نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان والی بات, تو آپ پچھلے کم از کم اپنے شوز میں 6-7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط ڈکشن لے کے چل رہے ہیں, اور یہ اب دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہندوستان نہیں ہے, یہ بیسیکلی بھرمان ہے, اور بھرمان میں کسی کی جگہ نہیں ہے بھائی, اس میں صرف انہی لوگوں کی جگہ ہے جو کہ آپ کی پتہ ہے شیوا کی اولاد ہیں. آگے میں اس بات کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں, لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ کا میڈیا ریزیلنس ہوگا, جب آپ کی میڈیا میں کریج ہوگی, جب آپ کی میڈیا میں ٹریننگ ہوگی. پاکستان نے ہی انڈیا کو کنٹیسٹ کرنا ہے, پاکستان کے میڈیا نے کرنا ہے, آپ کی ریاست کر رہی ہے, آپ کے پولیٹیکل گورنمنٹس بھی کر رہی ہے, آپ کے فوجی جوان بھی کر رہے ہیں, ملک کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا کا کردار مجھے بھی نظر قومی نہیں آ رہا ہے. بیانیہ کسے کہتے ہیں, یہ بات میڈیا نے ہی بنانا تھا سر, نیشنل نیریٹو, وہ میڈیا نے اور بنانا تھا. نیریٹو بنانے لگ گئے نے. بہرحال بابر گورسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسی رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کی گئی ہے, کرتارپور راہداری کو لے کر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذہبی اقلیتوں کی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سیاسی میدان میں زیادہ نمائندگی اور قانونی تحفظ جیسی اہم کوششیں قابل تحسین ہیں. اسی رپورٹ کا متن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں مذہبی آزادی کی تو انڈیا میں دیکھیں کرسچن بھی ہیں, جیوز بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, پادری بھی ہیں, سارے ہیں. اور انڈیا میں ایون کہ ہندوؤں کو بھی آزادی نہیں ہے اپنی ریلیجیس افیئرس کو ادا کرنے کے لیے. بالکل. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہندوتوا کی بات کرتا ہے, جو ایکسٹریمزم ہندوز کی بات کرتا ہے, تو وہ اپنے ان لوگوں کو بھی آزادی نہیں دیتا ان کے مطابق کہ وہ اپنی جو ہے عبادت بھی کر سکیں. اب جو پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں جس میں آپ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کی تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ آج بھی پاکستان میں کسی اقلیت کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت سے نہیں روکا جاتا. ایون کہ یہاں پہ ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار جلوس بھی ہو جاتے ہیں, اس کے باوجود سب سے زیادہ جو تحفظ ہے وہ اقلیتوں کو دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ آپ چرچز کے باہر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو حفاظت کی جاتی ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے, وہاں پہ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کرتارپور کی آپ نے بات کی, کرتارپور سے بہترین سیکیورٹی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوگی. آپ نے کسی اور دوسرے کی بات کر لیں, ہندوؤں کے مندروں کی بات کر لیں, وہاں پہ ٹیکسلا میں آپ دیکھ لیں, یہ جو آتے ہیں بہت سے جو جتنے بھی مذہبی جو لوگ عبادت کرنے کے لیے, تو ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. لیکن اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کیا جائے تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کرسمس کی تقاریب نکال لیں, ہمارے تمام وزرائے اعظم, ہمارے صدور, ہمارے سپہ سالار اس میں شریک ہوتے ہیں. آپ بات کر لیں پرساد, آپ نے بھی کھایا ہوگا, ہم بھی شروع سے پرساد, اور یہ پھر ہولی میں بھی ہم ساتھ میں شامل ہونے والے ہیں, بیساکھی, یہ تمام چیزوں کو ہم ان کے ساتھ مل کر دیکھیں انڈیا میں تو یہ چیزیں, یہ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سوشل جو آزادی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے. ہم تو مذہب کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں انسان بڑا جو کہتے ہیں وہ کین ہوتا ہے. چلیں جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں پابندی بھی لگا دیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن جو عبادات ہیں, جو رسومات ہوتی ہیں آپ کی عبادت کی, ایون جنازہ آپ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, باقی تو آپ چھوڑیں. آپ اقوام متحدہ سے دو چیزیں اگر نکال لیں بابر گورسی صاحب, اقوام متحدہ سے انسانی حقوق اور مذہبی آزادی نکال لیں, جی اس کی بنیاد ہی یہی ہے. جی آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر انسان کی زندگی سے بھی مذہبی آزادی اور انسانیت نکال لیں تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. تو اس لیے انڈیا میں تو آپ دیکھیں کہ جتنی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, اور کی جو آپ نے بات کی یونائٹڈ نیشن کی جو آرگنائزیشن ہے ہیومن رائٹس کی, وہ ان کی رپورٹس دیکھ لیں, جتنی ہیومن رائٹس کی اور دوسری تنظیمیں انٹرنیشنل ہیں یا لوکل ہیں ان کی اگر دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی اگر اس خطے میں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہندوستان واحد ملک ہے یہاں پہ آپ کو مذہبی آزادی نہیں ہے کہ آپ اپنی مذہبی جو جتنی بھی تقریبات ہیں اس کو آسانی سے کر سکیں. کیونکہ ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ مذہبی آزادی ان کو بھی نہیں, جن کی آپ برہمن کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں ایک طبقے کو ان طبقے کو ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں, جن کے پاس کیپٹل ہے, جو جن کے پاس RSS کا جھنڈا ہے, جھنڈا ہے, وہی جو بالکل ایکسٹریمسٹ ہیں, جن کو پتا ہے کہ اگر ان کو اچھا یہ اب آغا صاحب جس طریقے سے بات ہو رہی تھی, تھوڑی سی ٹرائکا پلس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کی ماہرانہ رائے آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے بھی لوگوں کو. یہ ایک ٹرائکا پلس جس کی ہم بات سنتے تھے, پاپولسٹ موو, سینٹیمنٹ, سپریمیسٹ, ہیجمنی اپنی قائم کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ ہے, کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ تھا, بورس صاحب تو خیر الوداع ہو گئے,
نیتن یاہو جو اس ٹائم لیڈ کرتا ہوا، پھر ایک جو ہے وہ مودی سرکار ہمارے ہاں بھی ہے، وہ بھی آج کل ذرا، تو یہ جو ٹرائیکا پلس ہے یہ دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب گلوبلائزیشن کا 90 کی دہائی میں پرچار ہوا اور گلوبلائزیشن کی طرف دنیا گئی، تو اس پہ دیکھا یہ گیا کہ سب سے زیادہ فائدہ ہوا ایشیا کو گلوبلائزیشن سے. سو پھر ہمیں 2000 کی دہائی میں پاپولس لیڈرز کی ایک ہمیں ویو نظر آتی ہے جو کہ اینٹی گلوبلائزیشن ہے، جو کہ پروٹیکشنسٹ ہے. پروٹیکشنسٹ ہوتا ہے جو صرف اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، لائک اپنا اس کا ٹرمپ، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں صرف اس کی بات ہوگی، اس کی امریکہ کی بات ہوگی. پاکستان میں بھی ایک صاحب آئے، انہوں نے بھی صرف ایک نعرہ لگایا پاکستان کا، اس میں نہ اسلام کی بات رہ گئی نہ گلوبلائزیشن کی بات رہ گئی، انہوں نے وہ نعرہ دے دیا. آپ چلے جائیں یکزم برکس کو توڑ دیا گیا. یہ 2000 کیونکہ یہ ساری موو ارینج کی گئی کس کے خلاف؟ گلوبلائزیشن کے خلاف. اس میں پاپولس لیڈرز کو پیدا کرنا ہے. ادھر مودی آیا، ادھر وہ صاحب جو آئے جو اندر ہیں آج کل وہ آئے، لیکن زوال بھی نظر آ رہا ہے سر. دیکھیں ہوا یہ ہے، یہ جو گلوبلائزیشن اتنی پاورفل اکانومی ہے کہ اس کے آگے یہ جو آپ نے بند باندھے تھے نا، 2 نمبر باندھ جس کو میں کہتا ہوں، یہ پاپولسٹ کے، یہ زیادہ ٹھہر نہیں سکتے تھے، انہوں نے بہنا ہی بہنا تھا. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی نا، انہوں نے نقصان بہت کیا انسانیت کو، بہت نقصان کر گئی ہے. اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے زمانے میں جو رولز اور لاز پاس کروائے گئے وہ ابھی موجود رہیں گے کتابوں میں. موجود رہیں گے. بہرحال آغا صاحب بہت اس پہ تفصیلاً بات ہو سکتی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ متعدد مزید شوز میں اس نقطے کو ہم زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پر جو ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے ایز اے 4th پلر، ایز اے میڈیا، اور یہ ہمارا میڈیم، کہ ہم اپنے نیشنل نیریٹو کا پہ بات کریں گے اور کرتے رہیں گے اور حقائق دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے. آغا اقرار ہارون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بابر گورسی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، گو کہ جو بین الاقوامی امور ہیں اس پر ہم کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں، ان ٹرمز کا استعمال نہیں کرتے، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہے، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، لیکن اپنے ملک کی بات ضرور کریں گے. ملک میں جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اور جو جمہوریت کا حسن ہے اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں افہام و تفہیم، اسے کہتے ہیں امینڈمنٹس، اسے کہتے ہیں آئین سازی، قانون سازی. یہ ایک خوبصورت جمہوری تقاضا جس کو عمل پیرا، جس پہ ہیں ہماری سیاسی قوتیں. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے آئینی مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے. خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مسودے پر غور کیا گیا. جوڈیشل ریفارمز کے ایک طرف دعوے دار اور ہم جوڈیشل ریفارمز لا رہے ہیں، دوسری طرف اسی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی وہ قوتیں آج ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ کون سی جوڈیشل ریفارمز. اگر آپ وہ جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتے ہیں جس میں آپ کے من پسند فیصلے ہوں، آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو، آپ کے اقتدار کو طول اور تقویت بخشی جائے، تو وہ جوڈیشل ریفارم جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو پلرز ہیں، یہ جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اس کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. کل بروز ہفتہ دونوں ایوانوں کا جو ہے وہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی کل ہونے جا رہا ہے. یہ ملک کا مستقبل ہے. یہ 25 کروڑ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو پینڈنسی آف کیسز ہیں، جو کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں میں ہیں، ان پر اتنا بوجھ ہے، چاہے وہ آپ لوور کورٹس میں دیکھیں، چاہے آپ ہائی کورٹس میں دیکھیں، سپریم کورٹ میں دیکھیں، اس کے لیے ایک میکینزم جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے. اور یہ تمام سیاسی قوتوں کے لیے، اور یہ ہے گلدستہ، یہ ہے جمہوریت کا حسن. وہ اپنی مرضی کا جمہوریت کا حسن نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. پروگرام نیوز نائٹ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.